السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو امام ابو حنیفہ کے ذہانت کے دو واقعات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو امام ابو حنیفہ چار بڑے اماموں میں سے ایک امام تھے۔ دوستو اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو پہلے قصے میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی اور چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر والوں کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تم کسی کو ہمارا پتہ بتلائے گا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لیا۔ وہ چور اس کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اب وہ پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتلاتا ہوں تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ تو مال اور بیوی میں تقابل بڑھ گیا، یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے، اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا۔ پھر امام صاحب رحمت اللہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور وہ بہت غمگین اور اداس اور پریشان دکھ رہا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ کچھ تو کہو۔ اس نے کہا حضرت اگر ہم نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اجمالاً کہو تو۔ اس نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے، میں نے عہد کر لیا اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتلایا تو میری بیوی پر طلاق۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہیں، وہ تو محلے کے ہیں، لیکن اگر پتہ بتاتا ہوں تو بیوی پر طلاق بڑھ جائے گی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ مطمئن رہو، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا، اور تو ہی پتہ بتلائے گا۔ کوفہ میں شور ہو گیا کہ ابو حنیفہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک عہد ہے، جب وہ پورا نہ کرے گا تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ یہ امام صاحب رحمت اللہ نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا؟ علماء اور فقہا پریشان ہو گئے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہاری محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھائی اور اس کے علاوہ اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے۔ اس میں چور بھی تھے۔ اس مسجد کا دروازہ کھول دیا، ایک طرف خود بیٹھ گئے اور دوسری طرف اس کو بٹھا دیا، اور پھر فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں تھے ان کے متعلق کہتا جاتا تھا کہ یہ بھی چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح اس نے چوروں کا پتہ بھی نہیں بتلایا اور چور بھی پکڑے گئے اور مال بھی ہاتھ آ گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تدبیر کی بات تھی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ دوستو دوسرے واقعے میں ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی بیوی اس کو منہ نہیں لگاتی تھی، وہ سو جان سے اس کا عاشق تھا۔ بیوی کی طبیعت شوہر سے نہیں ملتی تھی، اس لیے وہ طلاق لینا چاہتی تھی، مگر مرد طلاق نہیں دیتا تھا۔ مرد اس کو یہی نہیں کہ ستاتا نہیں تھا بلکہ محبت کرتا تھا، مگر وہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بات چیت کر رہے تھے کہ بیوی کچھ کہہ رہی تھی، مرد نے بھی کوئی جملہ کہا، بس وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ مرد نے کہا کہ اگر صبح صادق سے پہلے تو نہ بولی تو تجھ پر طلاق ہے۔ وہ چپ ہو گئی اور ارادہ کر لیا کہ میں خاموش رہوں گی تاکہ اس سے کسی طرح پیچھا چھوٹ جائے۔ وہ بیچارہ پریشان ہوا اور ہر چند بلوانا چاہتا تھا مگر وہ بولتی ہی نہیں تھی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ طلاق لینا چاہتی ہے اور اس طرح بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ اب اس نے فقہا کے دروازے جھانکنے شروع کیے اور ان سے جا کر اپنا حال بیان کیا۔ انہوں نے یہی کہا کہ جا کر اس کو خوشامد کر اور صبح صادق سے پہلے کسی طرح بلوا، ورنہ صبح صادق ہوتی ہی وہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ جب یہی جواب دیا، سب نے یہی جواب دیا، پھر وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے پاس پہنچا اور متفکر اور پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آج کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت واقعہ یہ ہے کہ بیوی سے میں نے کہہ دیا کہ تو اگر صبح صادق تک نہ بولی تجھ پر طلاق۔ اب وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ طلاق نہیں پڑے گی، مطمئن رہو۔ اب وہ مطمئن ہو کر گھر آ گیا، مگر فقہا نے امام صاحب پر طعن شروع کیا کہ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ نے حرام کو حلال بنا دیا ہے، یہ ایک واضح حکم ہے کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے تو طلاق کیسے نہیں ہوئی؟ امام صاحب نے یہ کیا کہ صبح صادق میں جب آدھا گھنٹہ رہ گیا تو مسجد میں جا کر زور زور سے
تہجد کی اذان دینا شروع کر دی۔ اس عورت نے جب اذان سنی تو سمجھی کہ صبح صادق ہو گئی ہے، بس بول پڑی اور کہنے لگی صبح صادق ہو گئی ہے، میں متعلقہ ہو گئی، اب تیرے پاس نہیں رہوں گی۔ جب تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ صبح صادق نہیں ہوئی، یہ تہجد کی اذان تھی۔ تو اس وقت لوگ امام صاحب کے قائل ہو گئے۔ دوستو، امام صاحب کے وجود سے ایسے واقعات ہیں جن کو سن کر ہمارا دل یقین ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک ایسا آدمی جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا، اس کا واسطہ امام صاحب سے پڑا اور اس نے کہا کہ امام صاحب، اگر آپ مجھے یقین دلا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے تو میں آپ کے اسلام پر یقین لے آؤں گا۔ تو اس طرح بات بڑھ گئی اور اس آدمی نے امام صاحب سے کہا کہ صبح آپ مجھے فلاں جگہ ملیں اور وہاں پر مجھے یقین دلائیں۔ تو اس طرح صبح ہوئی اور وہ آدمی اس جگہ پہنچ گیا، مگر امام صاحب کو تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ جب امام صاحب کو دیر ہوئی تو اس نے سمجھا کہ امام صاحب بھاگ گئے ہیں، لیکن جب امام صاحب تھوڑی دیر بعد آئے تو اس نے کہا کہ آپ اتنے لیٹ کیوں آئے ہیں؟ امام صاحب نے کہا کہ راستے میں آ رہا تھا اور ایک دریا آ گیا جہاں سے کشتی پہلے سے ہی نکل چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے ایک درخت موٹا تازہ چلتا ہوا میرے پاس آیا اور کٹا اور اس کے پٹے بنے اور کشتی بن کر میرے سامنے آئی اور پھر میں یہاں پہ آ گیا۔ تو وہ امام صاحب پر زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یہ دیکھو، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو امام صاحب نے کہا، جس طرح تم اس بات پہ یقین کرتے ہو کہ ایک چھوٹی سی کشتی بھی بغیر کسی بنانے والے کی نہیں بنتی، تو اس طرح اتنی پوری کائنات کسی بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ہر چیز میں اپنے جلوے دکھائے ہیں۔ اگر ہم اس دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی غور کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا جلوہ اور شان و شوکت نظر آتی ہے۔ دوستو، امید آپ سب کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے تاہا ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔